نئے نام مصر یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس کا پہلا باب اور اس کی 35ویں آیت سے لے کر 42ویں آیت تک یوں لکھا ہے: دوسرے دن پھر یوحنا اور اس کے شاگردوں میں سے 2 شخص کھڑے تھے۔ اس نے یسوع پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے۔ وہ دونوں شاگرد اس کو یہ کہتے سن کر یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ یسوع نے پھر کر اور انہیں اپنے پیچھے آتے دیکھ کر ان سے کہا، تم کیا ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، اے ربی یعنی اے استاد، تو کہاں رہتا ہے؟ اس نے ان سے کہا، چلو دیکھ لو گے۔ بس انہوں نے آ کر اس کے ساتھ رہنے کی جگہ دیکھی اور اس روز اس کے ساتھ رہے، اور یہ 10ویں گھنٹے کے قریب تھا۔ ان دونوں میں سے جو یوحنا کی بات سن کر یسوع کے پیچھے ہو لیے تھے، ایک شمعون پطرس کا بھائی اندریاس تھا۔ اس نے پہلے اپنے سگے بھائی شمعون سے مل کر اس سے کہا، ہم کو خرسطس یعنی مسیح مل گیا۔ وہ اسے یسوع کے پاس لایا۔ یسوع نے اس پر نگاہ کر کے کہا، تو یوحنا کا بیٹا شمعون ہے، تو کیفا یعنی پطرس کہلائے گا۔ خدا کے مقدس پاک کلام کو پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ امریکہ ایک بہت بڑا مشنری جس کا نام موشے روزن تھا، اس کی خاص خدمت یہودیوں میں تھی کہ وہ یہودیوں کو مسیح کے پاس لاتا تھا، اور اس نے سینکڑوں یہودیوں کو مسیح کے پاس وہ لانے کا سبب بنا۔ ایک جگہ پر اس نے اپنی فیملی کا انٹروڈکشن کروایا، اور خاص طور پر جب اپنی بیوی کا تعارف اس نے کروایا، اس نے اپنی بیوی کا نام بتایا، اور اس نے کہا کہ اس نے آج تک جتنی روحیں جیتی ہیں وہ اس کی بیٹیاں ہیں اور میں ہوں۔ مشنری کیا کہتا ہے بیوی کے بارے میں کہ اس نے کتنی روحیں جیتی ہیں؟ اپنی بیٹیاں، یعنی جو ہماری بیٹیاں میاں بیوی ہیں نا، کہتا ہے اپنی بیٹیوں کو جیتا ہے، اور مجھے میری روح کو اس نے جیتا ہے۔ اب ممکن ہے 3 بیٹیاں یا 4 بیٹیاں، اس کا مطلب ہے کہ اس خاتون نے کتنی روحوں کو جیتا ہے؟ اب فرض کریں 4 بیٹیاں ہیں، تو اس نے کتنے لوگوں کو جیتا ہے؟ 5 لوگوں کو۔ اب جب اس نے یہ انٹروڈکشن کروایا تو کلیسیا کے زیادہ تر لوگ ہنسنا شروع ہو گئے کہ جی یہ کیا ہے کہ اس نے تو یہ کیسا انٹروڈکشن ہے کہ جس نے اپنی بیٹیوں کو بچایا اور مجھے بچایا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں تو اس بیوی کے سبب سے اس کا شوہر خداوند میں آیا ہے، اور پھر اس شوہر نے خدمت کی ہے جس کے سبب سے سینکڑوں روحیں خداوند کے لیے جیتی جا سکی ہیں۔ تو گویا انڈائریکٹلی اس خاتون کے سبب سے وہ سینکڑوں روحیں خداوند کے پاس آ گئی، کیونکہ اس نے ایک ایسے شخص کو خداوند کے پاس وہ لے آئی جس کے سبب سے اور اتنی روحیں خداوند کے پاس آئیں۔ کتاب مقدس بائبل میں بھی ہم ایک ایسے ہی کردار کے بارے میں آج سیکھنے والے ہیں جو کوئی اتنا نمایاں نہیں ہے، جس کی خدمت کے بارے میں یا جس کی منسٹری کے بارے میں کوئی اتنی زیادہ بات پیغامات میں نہیں کی جاتی، لیکن وہ ایسا ہی شخص ہے جو پس پردہ رہ کر کام کرنے والا ہے، جو بیک سٹیج رہ کر کام کرنے والا ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ اندریاس۔ آج اندریاس کی زندگی کے بارے میں ہم کتاب مقدس بائبل میں سے سیکھیں گے۔ اب اندریاس اور شمعون دونوں بھائی ہیں، اور دونوں بھائیوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔
ہیں دونوں سگے بھائی، لیکن شمعون پطرس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا جذباتی ہے، وہ بڑا جوشیلا ہے، وہ ہمیشہ پہل کرنے والا ہے، ہمیشہ کئی دفعہ تو بغیر سوچے جواب دے دیتا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب عید پینتیکوست کے بعد ان کی خدمت کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوتا ہے تو وہی شمعون پطرس جو بڑا ڈاواڈول سا شخص تھا، اسی کے پہلے پیغام کے وسیلہ سے 3000 لوگ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن شمعون پطرس کو خداوند میں لانے والا کون ہے؟ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ شمعون کو، جس کے وسیلہ سے ہزاروں لوگوں نے مسیح کو قبول کیا، جس کے وسیلہ سے پھر کئی کلیسیائیں قائم ہوئیں، جس کے وسیلہ سے انجیل کی منادی کئی جگہوں پر ہوئی، اس کو لانے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا سگا بھائی اندریاس ہے، جس کے بارے میں بائبل زیادہ بات نہیں کرتی۔ وہ یوحنا کا شاگرد تھا، اور جب یوحنا نے اپنے شاگردوں کو بتایا یسوع مسیح کے بارے میں تو وہ بھی مسیح خداوند کے پیچھے ہو لیا۔ اور چونکہ یہ جذباتی شخص نہیں تھا، بڑا سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے والا آدمی تھا اور گہری سوچ رکھتا تھا، بڑا محتاط انسان تھا، اس لیے وہ خداوند کے پاس گیا اور لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ جب وہ 2 شاگرد مسیح کے پیچھے جا رہے تھے تو مسیح رکے اور ان کو پیچھے آتے دیکھ کر کہا تم کیا ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اے استاد تو کہاں رہتا ہے؟ اس نے ان سے کہا چلو دیکھ لو گے۔ اب ایک مفسر لکھتا ہے کاش کہ اس دوران یسوع مسیح اور اندریاس کی جو گفتگو ہوئی کاش وہ ہمیں معلوم ہوتی، لیکن بائبل خاموش ہے۔ ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مسیح نے اس دوران اس کی روح کو جیت لیا اور اس نے جان لیا کہ واقعی جس مسیح کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ مسیح آ گیا ہے اور یہی یسوع مسیح ہے، اور وہ خود یسوع مسیح پر ایمان لایا۔ دیکھیں کوئی بھی کام ہے نا، اس میں پہل کرنے والا شخص ہوتا ہے نا وہ بڑا عظیم ہوتا ہے۔ بعد میں تو سارے اس کے جب کوئی کام شروع ہو جاتا ہے تو بعد میں تو دیکھا کہ سارے لوگ پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے، حالانکہ یہ دیکھیں تو اب بہت سارے شاگرد تھے، بہت سارے شاگردوں میں کتنے خاص تھے؟ 12۔ اب 12 میں سے بھی کتنے خاص اور خاص تھے؟ 3۔ گو کہ اندریاس ان تینوں میں شامل نہیں تھا۔ اب 3 خاص کون تھے؟ پطرس، یوحنا اور یعقوب۔ لیکن پطرس کو لانے والا کوئی اور نہیں، وہ اس کا بھائی ہے۔ اور جب اس کو مسیح کے بارے میں علم ہو گیا اور وہ مسیح پر ایمان لے آیا تو پھر اس نے اپنی خدمت کا آغاز اپنے گھر سے کیا اور اپنے سگے بھائی شمعون سے مل کر کہا کہ ہم تو خرسطس یعنی مسیح مل گیا ہے۔ اس کی اس سٹیٹمنٹ میں، اس بیان میں اس بات کا ثبوت ہے کہ اسے پورا یقین تھا کہ آنے والا مسیح یہی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، وہ کوئی اور نہیں، ہم کو خرسطس یعنی مسیح مل گیا ہے۔ بھائی اور بہنوں، میں کتاب پڑھ رہا تھا اور اس کتاب میں لکھا تھا کہ ایک دفعہ ایک ایونجلسٹک موومنٹ تقریباً 12 دن تک بازاروں میں منادی اور اس طرح سے جو اعلانیہ میٹنگیں ہیں وہ کرتے رہے، سرے عام وہ منادی کرتے رہے، اور 12 دنوں میں کوئی بھی خداوند کے پاس نہ آیا۔ اور آخری دن، آخری شام جب وہ ایک جگہ پر اوپن میٹنگ کر رہے تھے تو ایک بچہ وہ آیا اور اس نے کہا کہ پادری صاحب میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔
اس پادری صاحب نے خداوند سے یہ سوال کیا کہ خداوند ان 12 دنوں کی میٹنگز کا حاصل کیا صرف یہ ایک بچہ ہے؟ خداوند نے کہا ہاں، 12 دن کی جو مختلف جگہوں پر میٹنگز کی ہیں اور زیادہ لوگوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا، صرف ایک بچہ اور وہ بھی آخری شام۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ وہ جو بچہ تھا اس کا نام ڈیوڈ تھا، جب وہ بڑا ہوا وہ پاسٹر بنا اور افریقہ کے ملکوں میں خدا نے اسے اتنا استعمال کیا کہ اس کے وسیلہ سے پھر ہزاروں لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس کے وسیلہ سے براعظم افریقہ میں منادی ہوئی، وہ جب وہ خداوند کے پاس آیا وہ بچہ تھا اور اس کو لانے والی ایک ٹیم تھی جو سوچ رہے تھے کہ ہم نے 12 دن خدمت کی ہے، 12 دن منادی کیا، ہمیں حاصل کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک ہی بچہ مسیح کے پاس آیا ہے، لیکن مستقبل میں خدا اس بچے کے لیے بڑا منصوبہ رکھتا تھا اور پھر خدا نے اسے افریقہ کے ملکوں میں اپنی خدمت کے لیے استعمال کیا۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں جو خدمت کرنے والے ہیں کہ بڑی جماعت ہوئے نا پھر بڑا مزہ آتا ہے کلام سنان کا، زیادہ گیدرنگ ہوئے تو پھر صحیح سان جوش ہوتا ہے۔ پرستاروں کا بھی یہی حال ہے۔ ایسے تو حضرت بائبل مقدس سارے ایماندار پرستار ہیں، کسی وقت اس سے تفصیل سے بات کریں گے۔ مختصر طور پر یاد رکھیں کہ پرستش کا مطلب ہے خدا کے حضور آ کر سجدہ کرنے والا جو ہے وہ پرستار ہے۔ خدا کو سجدہ کرنا جو ہے نا یہ پرستش ہے، خدا کی تعظیم میں جھکنا یہی پرستش ہے۔ اور جو بھی خدا کی پرستش کرتا ہے مطلب خدا کے آگے جھکتا ہے وہ پرستار ہے۔ کبھی کبھی پرستش صرف لوگ سمجھتے ہیں موسیقی پرستش ہے، نہیں، صرف موسیقی یہ بھی ایک پارٹ ہے، لیکن خدا کو سجدہ کرنا یہ پرستش ہے۔ اور ہر وہ بھائی، وہ بہن، وہ بیٹا، وہ بیٹی جو خدا کے حضور میں جھکتا ہے وہ پرستار ہے۔ وہ جو پروفیشنل ہیں جو پیسے لے کے کرتے ہیں وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، اور وہ لوگ افسوس ہے کہ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہی پرستار ہیں جن کے کوئی گیت آ گئے ہیں، سیڈیاں آ گئی ہیں، جن کے کوئی یوٹیوب چینل پہ گیت آ گئے ہیں، صرف وہ پرستار ہے۔ نہیں، ہر وہ جو خداوند کے حضور میں جھکتا ہے وہ پرستار ہے، چاہے وہ سریلا ہے یا نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو گیت زبور اچھی طرح آتے ہیں یا نہیں آتے، لیکن وہ پرستار ہے۔ کبھی کبھی جو فی زمانہ مشہور ہیں کہ یہ بڑے اچھے پرستار ہیں، وہ بھی گیدرنگ دیکھتے ہیں کہ گیدرنگ زیادہ ہو، پبلک زیادہ ہو، عوام زیادہ ہو، پھر ہم صحیح خدمت کر سکتے ہیں، پھر ہم صحیح پرستش کر سکتے ہیں۔ یہ آزمائش چھوٹے گروپس میں بھی آ سکتی ہے، ہم کہیں نا زیادہ بچے ہوں نا سنڈے اسکول سے، پھر صحیح خدمت ہو سکتی ہے۔ بائبل اسٹڈی کلاس میں زیادہ بچے ہوں، بچیاں ہوں، بھائی ہوں، بہنیں ہوں، پھر مجھے صحیح خدمت، پھر میرے اندر سے کلام نکلتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ بائبل کا یہ اصول ہے، اور اندریاس کی زندگی سے جو ہم طریقہ سیکھتے ہیں وہ 1 on 1 خدمت کرتا تھا، ایک ایک بندے کو پکڑتا تھا۔ بائبل مقدس میں، اور وہ صرف یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے، اس کے تین دفعہ اس کا جو ذکر آتا ہے۔ پہلی دفعہ یہ اپنے بھائی کو لے کے آیا، دوسری دفعہ یوحنا 6 باب میں یہ اس چھوٹے لڑکے کو لے کے آیا جس کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں تھیں، اور تیسری دفعہ یوحنا 12 باب میں یہ یونانیوں کو مسیح کے پاس لے کر آیا تھا۔ ابھی چل کر ہم آگے دیکھیں گے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں نا زیادہ لوگ ہو تو پھر ہی میں خدمت کر سکتا ہوں، میرے اندر جو توڑا ہے نا یہ اسی صورت میں یوٹیلائز ہو سکتا ہے جب لوگ زیادہ ہوں۔ کاش کہ اندریاس والا جذبہ ہمارے اندر آئے کہ گیدرنگ کو نہیں، ایک بندے کو پکڑیں اور اس کو مسیح کے پاس لے کر آئیں، وہ آپ کا ٹارگٹ ہو۔ جب وہ آ جائے پھر آپ ایک اور روح کو ٹارگٹ کریں، ایک ہی وقت میں
زیادہ روحوں کو ٹارگٹ کرنا اچھی بات ہو سکتا ہے، لیکن شاید ہم اس میں ناکام رہتے ہیں۔ بڑی مؤثر خدمت ہے کہ جب ایک ایک شخص کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ آج بھی دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کبھی پلپٹ پر کھڑے ہو کے کلام نہیں سناتے، شاید کبھی وہ میٹنگ بھی نہیں لیڈ کرتے، شاید کلیسیا میں بھی ان کا کوئی اتنا رول نظر نہیں آتا، لیکن وہ کسی ایک بندے کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اس کو مسیح کے پاس لے آتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، جب میتھوڈسٹ چرچ کے بارے میں سنا نا آپ نے، کبھی نام سنا میتھوڈسٹ؟ اب میتھوڈسٹ تحریک جب شروع ہوئی تو میتھوڈسٹ کلیسیا کے جو لوگ ہوتے تھے نا، ان کا یہی طریقہ تھا کہ وہ ایک ایک بندے کو پکڑتے تھے، اور اس وقت کے لوگ کہتے تھے کہ کسی میتھوڈسٹ عورت کو اپنے گھر میں کام پر نہ رکھنا۔ پتہ کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ یہ میتھوڈسٹ جو عورتیں ہیں، یہ جب کسی گھر میں کام کرتی ہیں، وہاں پر جتنے ملازم ہوتے ہیں یہ سب کو مسیح کے لیے جیت جاتی ہیں۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ مسیحی عورتوں کو کام پہ نہیں رکھنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو باقی سارے ملازموں کو بھی خداوند یسوع کے پاس لے جائے گی۔ اب وہ عورتیں وہ کیا ہے نا، وہ چرچ سے منادی تو نہیں کر رہی، لیکن جہاں پر وہ کام کرتی تھیں، وہ اپنے کردار سے، اپنی گفتگو سے، اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کو مسیح کے لیے جیت لیتی تھیں، جس کی وجہ سے اس دور میں لوگ بڑے ڈرے ہوئے تھے ان سے کہ نہیں، یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ خطرناک کیا ہے کہ یہ لوگوں کو مسیح کر لیتے ہیں۔ اتنی اچھی اور پاورفل ان کی گواہی اور زندگی ہوتی تھی، اور طریقہ کیا تھا؟ ایک شخص ایک ہی روح کو ٹارگٹ کرے، ایک ہی وقت میں۔ اگر آپ ہزاروں کی تعداد میں کرنا چاہیں، اچھی بات ہے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں جی بڑے بڑے کروسیڈ ہوتے ہیں پاکستان میں، بڑے بڑے تو ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، لیکن آج بھی دنیا میں لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ جو بہترین طریقہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ کسی ایک کو ٹارگٹ کریں جو خداوند سے دور ہے، اور اس کو خداوند کے پاس لے کر آئیں، اور اس کی اس طرح سے تربیت کریں کہ وہ اور پھر لوگوں کو خداوند کے پاس لانے والا بنے۔ بھائی اور بہنوں، میتھوڈسٹ تحریک کا والا جذبہ آج اگر کلیسیا میں ہو، کلیسیا کے بھائیوں میں، بہنوں میں، کہ وہ جہاں بھی رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو وہ مسیح کے لیے جیتے ہیں۔ وہ لوگ جو خداوند سے دور ہیں، یسوع مسیح کی خوشخبری ان تک پہنچائیں، اور یہ پس پردہ رہ کر کام کرنے والا کام ہے۔ کچھ لوگ وہ سٹیج کے شوقین ہوتے ہیں، بائی نیچر ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ ہم سامنے آئیں۔ کچھ لوگ ہیں وہ بائی نیچر ہی پیچھے رہ کر کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو آپ آگے لائیں گے بھی تو کہیں گے نہیں ہم پیچھے ٹھیک ہیں۔ اور اندریاس ایسا ہی شخص تھا جو بیک سٹیج رہ کر کام کرنے والا تھا، کہتا تھا کوئی بات نہیں، ہماری نانیکی، کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری کوئی نانیکی نہیں، وہ ایسا جذبہ نہیں تھا اس کے اندر تھا کہ ایک ہی شخص کو خداوند کے پاس لے کر آئیں، جب وہ آ جائے پھر کسی دوسرے کو لے کر آئیں۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اگر ٹارگٹ کریں کہ ہم جتنے بھی ایماندار ہیں ایک سال میں کم از کم ایک روح کو جیتیں، وہ ہمارے دوست ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے پڑوس میں ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے جان پہچان والوں میں ہو سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ ہر شخص، ہر بھائی، ہر بہن کم از کم سال میں کسی ایک روح کو خداوند کے پاس لے کر آئے۔ ون اینڈ ون منسٹری ہے یہ، ایک ایک کر کے، کہ ایک شخص، ایک بھائی، ایک بہن کو کسی ایک روح کو جیتنے کے لیے اس کے ساتھ بات چیت کرے۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں چھٹے باب میں، تو وہاں پر بے شمار لوگ خدا یسوع مسیح کے ساتھ تقریباً 3 دن سے تھے، اور شاگردوں نے کہا کہ یہاں نہ تو قریب کوئی ریسٹورنٹ ہے، نہ کوئی ہوٹل ہے، نہ ہی اتنے لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو سکتا ہے، نہ ہی اتنے پیسے ہیں، ہم کہاں سے روٹیاں منہ لے کر آئیں۔ تو فلپس یہ بڑا حسابی کتابی آدمی تھا، اس نے فوراً
حساب لگایا، اس نے کہا جی 200 دینار کی روٹیاں بھی تھوڑی ہوں گی. تو 8ویں آیت میں لکھا ہے اس کے شاگردوں میں سے ایک نے یعنی شمعون پطرس کے بھائی اندریاس نے اس سے کہا. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے بچپن کا ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. میں چھوٹا تھا اس وقت، اور میرا بڑا بھائی وہ ننیال میں بہت جاتا تھا، سارے لوگ اس کو جانتے تھے، مجھے لوگ اتنا نہیں جانتے، میں کم جاتا تھا. تو ایک دفعہ کسی شادی پر گئے تو کافی سارے لوگ بیٹھے تھے، تو میں نے جا کے سب کو نا بڑی خوشی سے سلام کیا. سب نے مجھے سلام کیا تو کسی نے پوچھا ہے کون میرے بارے میں نا، تو میں کم جاتا تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا اتنا. تو انہوں نے بتایا کہ یہ اچھا طارق کا چھوٹا بھائی ہے. اس وقت میرے ذہن میں نا، حالانکہ میں بچہ تھا، مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی، تو میرے ذہن میں اچھا میری اپنی شناخت کیڑی ہے، مجھے میرے لوگ میرے بھائی کے نام سے جانیں گے، میری اپنی کوئی شناخت ہونی چاہیے. اندریاس کے ساتھ اس کا انٹروڈکشن جب بھی کروایا گیا نا، پطرس کا بھائی اندریاس، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کی اپنی کوئی اتنی شناخت، لوگ اس کو اتنا نہیں جانتے. پطرس کو لوگ فوراً جانتے ہیں، جب آپ اس کا انٹروڈکشن کریں گے جی پطرس کا بھائی اندریاس، پر لوگ فوراً سمجھ جائیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، جو شخص فیمس ہو، اگر خاندان میں کوئی ایسا ہے جو بڑا مشہور ہے اور اس کا بھائی ہے یا بہن ہے، اس کو شاید لوگ نہیں جانتے. آپ کہیں جی یہ فلاں شخص کا بھائی ہے، یہ فلاں شخص کی بہن ہے، ایک دم لوگ پہچانتے ہیں. اپنی اس کی کوئی شناخت نہیں ہے، لیکن اس کو یہ گوارا ہے. اس کو کہتے ہیں سیکنڈری پوزیشن پر رہ کر کام کرنا، پیچھے رہ کر کام کرنا. کوئی بات نہیں، ہمارا نام نہ بھی ہو، ہماری شناخت نہ بھی ہو، ہماری پہچان نہ بھی ہو، لیکن کام جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. اور یہاں پر لکھا ہے کہ شمعون پطرس کے بھائی اندریاس نے اس سے کہا یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، مگر یہ اتنے لوگوں میں کیا ہیں؟ ہزاروں کا مجمع ہے. لگتا ہے کہ اندریاس نے اس لڑکے سے دوستی بنائی ہوئی ہے اور اس کو خداوند کے پاس لانا چاہتا ہے. آج کلیسیا میں بہت سارے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو نوجوانوں کو دوست بنائیں، نوجوان بیٹوں کو، بیٹیوں کو، تاکہ ان کو خداوند کے پاس لے کر آئیں. جو ان کے پاس روٹیاں ہیں نا، جو ان کے پاس مچھلیاں، جو ان کا ٹیلنٹ ہے، ان کو خداوند کے پاس لے کر آئیں. ہم جو خدمت میں ہوتے ہیں نا، ہم لوگ بھی آسانیاں چاہتے ہیں نا، ہم چاہتے ہیں بس ٹھیک ہے سانو محنت نہ کرنی پوے، بس اسی پلپٹ سانو مل جائے، مائک مل جائے تو بس پھر اور کچھ بھی نہیں. لیکن یہ جو نوجوان بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کو خداوند کے پاس لانے کا ٹارگٹ بھی ہمیں لینا ہے. ممکن ہے کہ اندریاس اور اس لڑکے کی ایج میں بہت ڈفرنس ہو، لیکن پھر بھی اندریاس نے اس سے دوستی بنائی ہوئی ہے، اور اندریاس کو پتہ ہے کہ یہاں پر ایک لڑکا ہے جس کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں. آج نوجوانوں کو خداوند کے پاس لانے کی ضرورت ہے. گناہ اور بدی اپنے زور پر ہے، اور ضرور ہے کہ ہم اپنے نوجوان بیٹوں کو اور بیٹیوں کو خداوند کے پاس لے کر آئیں. والدین کی بھی ذمہ داری ہے، اور کلیسیا میں بھی ہوتے ہوئے، ایماندار ہوتے ہوئے، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نوجوانوں کو خداوند کے پاس لے کر آئیں. اب اس کے پاس جو کچھ تھا وہ کیا تھا؟ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں. اب آج نوجوان ہیں، ان کے پاس بڑا کچھ ہے، ان کے پاس قابلیت ہے، ان کے پاس سکلز ہیں، ان کے پاس ٹیلنٹ ہے، ان کے پاس ہنر ہے کئی چیزوں کا. اور جو کچھ ان کے پاس ہے، ان کو اور ان کے ٹیلنٹ کو خداوند کے پاس لانے کی ضرورت ہے. کئی کلیسیاؤں میں نوجوانوں کو اگنور کیا جاتا ہے، ان کو بالکل کسی کام میں انوالو نہیں کیا جاتا. لیکن ضرور ہے کہ ہم نوجوانوں کو اور بچوں کو اور بچیوں کو جو اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، اس وقت سے ہی ان کو خداوند کے پاس لایا جائے. اور اندریاس کی خدمت میں یہ شامل تھا کہ پہلے اس نے اپنے گھر سے شروع کیا ہے، پھر وہ ایک لڑکے کو لے کے آیا ہے، اور پھر جب ہم 12ویں باب میں دیکھتے ہیں تو کچھ یونانی لوگ خداوند یسوع مسیح کو ملنے کے لیے آئے.
اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ چلے جاتے نا پطرس کے پاس یا کسی اور شاگرد کے پاس، انہوں نے اونچی چھٹی کرا دینی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ غیر قوم لوگوں کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ ان کو اجنبی کہتے تھے، اور وہ کبھی بھی اجنبیوں کو ملنا اور خصوصی طور پر استاد سے ملانا وہ بالکل پسند نہ کرتے. لیکن یہ یونانی جب آئے، جس کا ذکر یوحنا 12 باب کی 20ویں آیت سے ہے، لکھا ہے کہ جو لوگ عید میں پرستش کرنے آئے تھے ان میں بعض یونانی تھے، یعنی ان کا مذہب فرق تھا نا، یہ فرق علاقے کے لوگ تھے. یہودی لوگ جو تھے وہ یونانیوں کو پسند نہیں کرتے تھے. اب لکھا ہے کہ پس انہوں نے فلپس کے پاس جو بیت سدائے گلیل کا تھا آ کر اس سے درخواست کی کہ جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. اب فلپس، اس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ چونکہ اس کا نام یونانیوں والا تھا، اسکندر اعظم کے باپ کا نام تھا فلپ اور اس کا نام فلپس تھا، اس لیے وہ انہوں نے کہا اچھا جو ہمارے نام کہنا اس کے پاس چلے گا. انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ بھی یونانی ہے تو چلے ہم ان سے آسانی سے بات کر سکیں گے. وہ فلپس کے پاس گئے. 22ویں آیت میں لکھا ہے کہ فلپس نے آ کر اندریاس سے کہا. پھر اندریاس اور فلپس نے آ کر یسوع کو خبر دی. اب جب فلپس کو انہوں نے کہا جی ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کشمکش ان کے ذہن میں یہی تھی کہ یہ یونانی ہیں، ہم یہودی ہیں، ہم ان کے ساتھ میل جول رکھ سکتے ہیں یا نہیں. اب اس نے اکیلے نے فیصلہ نہیں کیا، اس نے یہ دیکھا کہ کون سا شخص ہے جو ہماری ٹیم میں بڑا تحمل والا اور سوچ سمجھ رکھنے والا شخص ہے. کیونکہ پطرس تو بڑا جذباتی تھا، اس نے تو فوراً نہ کر دینی تھی. اس نے کہا نہیں، غیر قوم نہیں. کیونکہ مال کی کتاب میں جب دیکھتے ہیں کہ خدا اس کو غیر قوموں کے پاس کلام سنانے کے لیے بھیجنا چاہ رہا تھا، اس وقت بھی اس نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں جانا. وہ تو غیر قوموں کو پسند ہی نہیں کرتا تھا. لیکن اندریاس کے دل میں خدا نے یہ بات ڈال دی کہ یسوع مسیح صرف یہودیوں کے لیے نہیں آیا، وہ پوری دنیا کے لیے آیا ہے. چاہے کوئی یہودی ہے، یونانی ہے، کسی بھی ملک سے ہے، کسی بھی مذہب سے ہے، کسی بھی عقیدے سے ہے، یسوع مسیح تو سب کے لیے آیا ہے. اس لیے اب فلپس اور اندریاس مل کر یسوع مسیح کے پاس آئے اور یسوع مسیح کو انہوں نے خبر دی اور پھر یسوع مسیح نے ان سے ملاقات بھی کی. سو گویا اس نے اپنے گھر سے شروع کیا اور پھر غیر قوموں تک بھی وہ پہنچ گیا. لیکن دو خاص باتیں ہیں جو اس کی زندگی سے نظر آتی ہیں. ایک تو یہ ہے پس پردہ رہ کر کام کرنا، اور دوسرا 1-to-1 ملاقات، 1-to-1 منسٹری. یہ ایک شخص ایک روح کو وہ جب تک خداوند کے پاس آ نہیں جاتی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور اس کو خداوند کے پاس لے آتا ہے. آج کلیسیا میں ایسے بھائیوں اور بہنوں کی ضرورت ہے جیسے میتھوڈسٹ تحریک کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جہاں رہتے تھے، جہاں ان کو جاب ملتی تھی، وہ خود بھی مسیحی تھے، وہ سارے ملازموں کو بھی مسیح کے پاس لے آتے تھے. آج ہمیں ایسی ہی تحریک پکڑنے کی ضرورت ہے، ہمیں ایسے ہی اس موٹیویشن کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اندریاس جیسی منسٹری، نام کی خاطر نہیں، سامنے آنے کی خاطر نہیں، پس پردہ رہ کر لوگوں کو خداوند کے پاس لے کر آنا ہے. وہ جو خدا سے دور ہیں، وہ جو گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ جو ہلاکت میں جا رہے ہیں، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے. اور میرا خیال ہے کہ آج ہم سب کو یہ چیلنج لینا چاہیے کہ آنے والے 6 مہینے میں یا 1 سال میں کم از کم میں ایک روح کو خداوند کے پاس لے کر آؤں گا، کم از کم میں ایک روح کو خداوند کے پاس لے کر آؤں گی. خاندان سے ہو سکتا ہے، وہ ہمارے ارد گرد کے ماحول سے ہو سکتا ہے. سو خدا ہمیں ایسا جذبہ دے، خدا ہمیں ایسی تحریک بخشے کہ ہم اور زندگیوں کو اور روحوں کو خداوند کے پاس لے کر آئیں. کبھی بھی ڈسکرج نہ ہو کہ ایک ہی آدمی سے کیا ہوگا. ہم نہیں جانتے وہ جو ایک ہم خداوند کے پاس لے کر آیا ہے، اس ایک کے وسیلہ سے آگے کتنی روحیں خداوند کے پاس آ جائیں گی.
اب دیکھیں جب مجھے زندہ خدا کی پہچان ہونا شروع ہوئی، میرا بیک گراؤنڈ کسی ایسی کلیسیا سے تھا جہاں پر ہم سمجھتے تھے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اسٹیچوز کو سجدے بھی کریں اور سارا کچھ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک عام شخص کے وسیلہ سے جب میں نے اس بات کو سیکھا کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا. اب وہ ایک شخص وہ تو نہیں جانتا تھا کہ وہ جو مجھ سے بات کر رہا ہے ان فیوچر خدا مجھے خدمت میں لے آئے گا اور پھر کتنے لوگ برکت پائیں گے. اس نے تو ایک ہی شخص کو بچایا، اس نے تو ایک ہی مجھ سے بات کی کہ بھائی کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا. اس سے میری زندگی بدل گئی اور پھر خدا نے مجھے چن لیا تاکہ تو انڈائریکٹ وہ شخص جو مجھے خداوند کے پاس لے کر آیا وہ روحیں جو خداوند نے میرے وسیلہ سے، وسیلہ تو یسوع مسیح ہے، لیکن جن کو میں نے کلام سنایا اور جو لوگ توبہ کر گئے، تو گویا اس میں کس کا ہاتھ ہے؟ اس شخص کا جو مجھے خداوند کے پاس لے کر آیا. اس کا نام بھائی وارث ہے. میں ہمیشہ اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. اس وقت وہ بھی خادم ہے اور اسلام آباد میں ہے. اس کی بیٹی، پچھلے دنوں میں کسی گھر میں بیٹھا ہوا تھا، اس کی بیٹی کا ٹی وی پر گیت چل رہا تھا. میں ان کو بتا رہا تھا کہ بہت چھوٹی تھی جب سے میں ان کو جانتا ہوں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی یہ اس بات سے ڈسکرش نہ ہو کہ ایک ہی سے کیا ہوگا. آپ کسی ایک کو خداوند کے پاس لے آئیں، ممکن ہے کہ اسی ایک کے وسیلہ سے، فرض کریں سنڈے اسکول ہے، ہمارے پاس 5 بچے ہیں، 10 بچے ہیں، 20 بچے ہیں، ان میں سے کوئی خداوند کے پاس آتا ہے اور مستقبل میں وہ خدا کا خادم بن جاتا ہے، یا وہ بیٹی مستقبل میں خدا کی خدمت کرتی ہے کسی طریقے سے، تو اس کو لانے والا جو ہے، اس کو خداوند کے پاس جو لانے والی ہے، گویا اس کی خدمت کے اثر سے اور کتنے لوگ خداوند کے پاس آ جائیں گے. یہ ملٹی پلائی ہوتا جائے گا نظام. اس لیے کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ایک کے آنے سے کیا ہوگا، ایک سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. نہیں، اس ایک کے وسیلے سے خدا اور کتنی روحوں اور زندگیوں کو بچا سکتا ہے ہمیں نہیں پتا. اس لیے ضرور ہے کہ ہم اس چیلنج کو لیں، اس تحریک کو لیں اور اندریاس والی خدمت کا آغاز اپنی زندگی سے کریں. خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے. آمین. تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.